اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین زندہ باد اسلام چینل سے علامہ اللہ یار فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورت مارچ یا فحاشی اور یعنی بے حیائی کا مارچ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس مارچ کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کے شرعی احکامات کیا ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ان مرد و خواتین کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بلایا نہیں ہے۔ اگرچہ اعمال میں غفلت وہ اور بات ہے، لیکن انہوں نے حدود اللہ جو ہیں ان کا مذاق نہیں اڑایا، نہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر بھی ایسی بے شمار اچھے خاندان والی خواتین، ایسی مسلمان خواتین جو اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنی عزتوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کیا ہوا ہے، میں ان سب خواتین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی چادر کی وہ حیا کرتی ہیں اور انہی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں مزید کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک عورت مارچ یا فحاشی اور یعنی بے حیائی کا بازار، یہ گرم کرنا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ تو ناظرین، اور آج کی میری گفتگو جو ہے ان خواتین کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، نام اسلام کا استعمال کرتی ہیں، اسلامی حدود کو جناب پامال کرتے ہوئے وہ اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں۔ آج کی گفتگو ان کے حوالے سے ہے۔ باقی الحمدللہ ہم خود ماؤں بہنوں والے ہیں، ہم خود عورت کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، جب وہ خاتون اسلام کا ہی حیا نہ کرے، اسلام کا خیال نہ کرے، تو پھر اس کا خیال کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ان کا جو یہ نعرہ جو ہے میرا جسم میری مرضی، سب سے بڑا ان کا جھوٹ ہے، اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے۔ یہ وہ کس طرح ہے؟ اگر یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ مجھے بتائیں، اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں پھر بڑھاپا کیوں آتا ہے، تمہاری جوانی کیوں چلی جاتی ہے، یہ چہروں پر یہ جھریاں کیوں پڑنی شروع جو ہو جاتی ہیں عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو پھر تمہارے جسم پر یہ بیماری لاحق کیوں ہوتی ہے؟ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو تمہیں پھر موت کیوں آتی ہے؟ تمہیں پھر موت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جب کہیں جائیں گی تو وہ یہی تمہارا کہنا ہوگا، نہیں جناب یہ تو ہمارے جسم پر اس طرح تو ہماری مرضی نہیں چلتی۔ تو جب تمہیں موت آتی ہے، تم بیماری لاحق ہوتی ہے، تمہاری جوانی جو ہوتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہاتھ کچھ نہیں آتا، تو جب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور تم نے یہی کہنا ہے نہیں جی یہ چیزیں تو کسی اور کے دستے قدرت میں، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر یہ جان لو کہ جب یہ جوانی کو روکنا، بیماری کو روکنا، موت کو روکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، تو یہ بھی جان لو کہ یہ جسم بھی اسی نے عطا کیا ہے اور مرضی بھی اسی کی ہی چلے گی۔ نہ کسی کا اپنا جسم ہے اور نہ ہی کسی کی اپنی مرضی ہے۔ رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، اس نے جسم عطا کیا ہے، مرضی بھی اسی کی ہی چلے گی۔ میں تمہارے
اس آنکھوں پر پڑے جو گرد و غبار ہے، یہ شیطانی جو جال ہے، اس کو اتارنے کی میں کوشش کروں گا قرآن کی روشنی میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تعالیٰ ایک اور ویڈیو بنائیں گے حدیث پاک کی روشنی کے اندر، تاکہ ہو سکتا ہے کہ غفلت میں تمہیں یہ علم نہ ہو، تم نے پڑھا نہ ہو، سنا نہ ہو۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، جس رب نے جسم دیا ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی، تو اس کی مرضی کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسی عورتوں کے ساتھ جو فاحشہ اور بے حیائی کے کام جناب کرتے نظر آتی ہیں، ان کے لباس مسلمانوں والے نہیں ہیں، لگتی تو وہ کہتی عورتیں ہیں اپنے آپ کو، لیکن نہ وہ عورتیں ہیں، اور جو مرد ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ مرد بھی نہیں ہیں۔ مردوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے پونیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کیچر لگائے ہوئے ہیں، عورتوں نے بودے بنائے ہوئے ہیں، ان کا عورتوں کا لباس مردوں والا، مردوں کا لباس عورتوں والا۔ یہ نام مرد ہیں ان کے ساتھ جو چلتے ہیں، اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور نہ یہ عورتیں ہیں کہ جو اس طرح کے جناب لباس اور اس طرح کے بےہودہ کام کرتی ہیں، فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بے شرمی والے کام کرتی ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات وہ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کو حکم دیا۔ یہ جو 7 عورتوں کے یہ بے شرمی کے ساتھ پھر رہے ہیں، یہ خود نہ ان کی 7 مائیں ہیں، نہ ان کی بہنیں ہیں، نہ ان کی بیٹیاں ہیں، یہ تو مسلمان عورتوں کی عزتوں کے یہ بھیڑیے ہیں، خون خوار بھیڑیے ہیں، انسانی شکلوں میں بھیڑیے ہیں۔ اپنی ماؤں کو بھی لے کر آیا کریں، اپنی بیٹیوں کو بھی لے کر آیا کریں، اپنی بہنوں کو بھی لے کر آیا کریں۔ دوسری مسلمان عورتوں کی عزتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں، جو ایسی عورتوں کی سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں، وہ بھی بے شرم اور بے حیا ہیں، جو قرآن اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے مردوں کو پہلے حکم دیتا ہے نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی عزتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے عورتوں کے لیے سورہ نور آیت کریمہ نمبر 31 فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے محبوب آپ اس سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی خوبصورتی کو، زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گرے بانوں پر ڈال کے رکھیں۔ یہ مسلمان عورت کو رب کا حکم ہے، اور یہ مولوی کا حکم نہیں ہے، ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ اور پھر حکم یہ کہ سینوں پر دوپٹے ڈال کے رکھیں، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہی کراس کی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ اور یہ چند خواتین ہیں، 2-4 خواتین جن کو فنڈ ملتا ہے، جن کو بے حیائی فحاشی اور یعنی پھیلانے کا فنڈ ملتا ہے، جن کو فتنہ فساد پھیلانے کا فنڈ ملتا ہے۔ اس مارچ کے اندر ایسی جناب گاؤں دیہاتوں کی عورتوں کو لایا جاتا ہے، اور جن کو علم نہیں ہے ہم کیوں جا رہی ہیں، جانے کا مقصد کیا ہے، ان کی شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے، ان کو جیسے دہاڑی دے کر، ان کو خرچہ دے کر لایا گیا ہوتا ہے، اور چند عورتیں ناچتی نظر آتی ہیں۔ اور میں نے مارچ کے اندر یہ بھی جناب یہ ایک ویڈیو میں نے سنی ہے، اس مارچ کے اندر تو اس خاتون نے بے حیائی اور بغیرتی کی حد کر دی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، عمران بھی سن لے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی۔ استغفر اللہ العظیم، وہ کدھر گئے اسلام کی جناب، وہ اسلام کا نام لینے والے، ایسی باتوں کی پکڑ کیوں اب تک نہ ہوئی؟ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر یہ بات چلی گئی، رب ذوالجلال نے جب ایسے تمہیں آزادی دینی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رب تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے منافق مرد اور ایسے منافق عورتوں کے لیے جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اگر تمہیں آزادی چاہیے، اگر تمہیں آزادی چاہیے، مقبوضہ کشمیر چلی جاؤ، فلسطین چلی جاؤ، برما چلی جاؤ، وہاں بہت آزادی ہے، تمہیں پتہ چلے گا آزادی کسے کہتے ہیں۔ اس وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر تمہیں تعلیم کی آزادی ہے، تمہیں باہر چلنے پھرنے کی آزادی ہے، جاب کرنے کی آزادی ہے۔ کس طرح کی آزادی چاہیے؟ یہ شیطان کا فتنہ ہے، یہ اسلام دشمن قوتوں کا فتنہ ہے۔ میں اسلامی ان تمام خواتین سے گزارش کروں گا، خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، پہلی بات
اگر آپ مسلمان ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو فالو کریں، ان شیطان ان خواتین اور مردوں کو بالکل فالو مت کریں، وہ جہنم میں لے کر جائیں گے آپ کو، جہنم میں۔ اللہ اس کا رسول تو تمہیں تاریکی سے، تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف وہ لے جانا چاہتا ہے، لیکن تم ان شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں، ان شیطانی جو گروہ ہیں، ان کے پیچھے مت چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن سوائے افسوس کی اور کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اور پھر یہ جتنے بھی یہ انسان نما یہ بھیڑیے ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ان فحاشی اور یعنی بے حیائی کے کاموں میں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب سن لیں، وہ منافق مرد اور منافق عورتیں جتنے بھی فحاشی اور یعنی کو پھیلانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سب کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ خدارا میں ہاتھ جوڑ کر ان اسلامی خواتین سے جو ابھی تک جاہل ہیں، جو غافل ہیں، قرآن و سنت کو دیکھیں، اللہ کے فرمان کو دیکھیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے اس کو یہ بات یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے اس کے اندر کچھ اس کا اپنا اختیار رہ جائے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدارا میں گزارش کرتا ہوں ان تمام اسلامی خواتین سے جو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، شیطانی جال میں پھنسی ہوئی ہیں، خدارا وہ نکلیں، اپنی آنکھوں سے یہ غفلت کی پٹی کو اتاریں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو ناظرین، انداز بیان اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز بیان اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو میں انہی باتوں پر اور قرآن و حدیث، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات بجنات میں نے پیش کی ہیں، میں انہی پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں جو بھی سنے اس کو آگے پہنچائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس برے فعل کو چھوڑ دے اور ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے نکل آئے، اس کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی خواتین وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہیں، اللہ کریم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، سب کو شرم و حیا جو ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ